دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہودی اور اسلام دھرم کے بارے میں یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ ان دونوں ہی مذہبوں کو فالو کرنے والے لوگ اپنے اپنے ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی ان دونوں ہی مذہبوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ہماری اس دنیا میں ہمارا ایک مسیحا ضرور آئے گا، ایک ایسا مسیحا کہ جو نہ صرف پوری دنیا سے ظلم و ستم اور برائیوں کو ختم کر دے گا، بلکہ ہمارے ہی دھرم کی پوری دنیا میں ایک ایسی بڑی اور طاقتور سلطنت قائم کرے گا کہ جہاں پر امن اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ مگر یہ مسیحا کون ہوگا، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیوں آئے گا، اس طرح کی تمام چیزوں میں یہ دونوں ہی مذہبوں کے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ مگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا یہ کانسیپٹ صرف ان دونوں ہی مذہبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی چیز تو ہماری دنیا کے لگ بھگ سبھی مشہور دھرموں میں پائی جاتی ہے، اب وہ مذہب چاہے ابراہیمی ہو یا پھر غیر ابراہیمی ہو۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ سبھی مشہور دھرموں کے اسی طرح کے ہی مسیحاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کا انتظار الگ الگ دھرموں کے لوگ پچھلے ہزاروں سال سے کرتے آ رہے ہیں، اور جن سے الگ الگ دھرموں کے لوگوں کو یہ امید ہے کہ وہ دنیا میں آ کر ہمارے دھرموں کا بول بالا کریں گے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہودی دھرم سے ہی۔ یہودیوں کے مطابق ان کے آنے والے اس مسیحا کا نام ان کی کتابوں میں یوبل یا پھر ہوبل بتایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان کا یہ آنے والا مسیحا ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے بہت سارے لوگ اپنے آنے والے اس مسیحا کو مسیح بن داؤد کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ بڑے بڑے یہودی اسکالرز کی مانیں تو ان کا آنے والا یہ مسیحا نہ صرف ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوگا بلکہ ایک قابل مذہبی رہنما بھی ہوگا، جو یہودیوں کے مطابق فیوچر میں پوری کی پوری دنیا میں خدا کی سلطنت قائم کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ یہودیوں کی ہر موڑ پر رہنمائی کرے گا اور ہر ظلم و ناانصافی سے ان کو نجات دلوائے گا، اور یہودیوں کے سارے دشمنوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گا۔ کرنٹ سینیریو میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے یہودی اکثر یروشلم شہر جا کر دیوار گریا کے پاس کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے مسیحا کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کو لے کر بھی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے مطابق ان کے مسیحا کے آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیکل سلیمانی کا نہ تعمیر ہونا ہے۔ ان کے مطابق جب یہ لوگ ہیکل سلیمانی کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تب ہی ان کا یہ مسیحا ہماری اس دنیا میں آئے گا، وہی مسیحا کہ جو پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت کو قائم کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں عیسائی دھرم کے بارے میں۔ بالکل یہودی دھرم کی طرح ہی عیسائی دھرم میں بھی فیوچر میں آنے والے ایک مسیحا کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور یہ مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کو عیسائی دھرم کو فالو کرنے والے لوگ خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عیسائیوں کے مطابق ان کی کتاب بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ کو ہی عیسائیوں کا بادشاہ مانا گیا ہے، اور ان کو ہی وہ مسیحا مانا گیا ہے کہ جس کا انتظار پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ جو مسیحا آئے گا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہی نسل سے ہوگا۔ اسی لیے عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پرانی جتنی بھی کتابوں میں مسیحا کا ذکر کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آٹومیٹکلی فٹ بیٹھتی ہیں۔ اب کیونکہ عیسائیوں کے مطابق عام لوگوں کے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان گنوائی تھی، اور ہماری دنیا کے آخری دور میں ایک بار پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ صرف واپس آئیں گے بلکہ پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کر دیں گے، اس کی جگہ پر امن اور انصاف کو قائم کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، عیسائیوں کی ایک بڑی سلطنت قائم کر کے پوری دنیا میں ان کا بول بالا کریں گے۔ مگر دوستو، یہودی لوگ عیسائیوں کی ان تمام چیزوں سے بالکل ایگری نہیں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق آنے والے مسیحا کے اندر جو نشانیاں ہونی چاہیے وہ تمام نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے مذہب کے بارے میں، اور وہ مذہب کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کی آبادی کے حساب سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے، جس کو اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ عیسائیوں کی طرح ہی اسلام دھرم کے لوگ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں واپس ضرور آئیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایگزیکٹ کب، کیسے اور کیوں آئیں گے، ان تمام چیزوں کے بارے میں دونوں ہی دھرموں کے لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ مگر ہاں، وہ آئیں گے اس بات پر دونوں ایگری کرتے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی اسلام دھرم میں ایک اور مسیحا کے آنے کا ذکر ملتا ہے،
जिनको सारी ऐतिहासिक और धार्मिक किताबों में इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के मुताबिक फ्यूचर में आने वाले ये हज़रत इमाम मेहदी आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, हदीसों से ये बात क्लियर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी का दौर लगभग एक ही होगा। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी हज़रत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी आखिरी दौर में न सिर्फ दज्जाल जैसी ख़तरनाक चीज़ से मुकाबला करेंगे, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत कायम करेंगे कि जिस सल्तनत में सिर्फ और सिर्फ अमन और इंसाफ होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले धर्म के बारे में, और वो धर्म है बुद्ध मत। दुनिया के दूसरे ज़्यादातर धर्मों और मजहबों की तरह बुद्ध मत में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। यानी इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग भी फ्यूचर में आने वाले एक मसीहा या फिर ये कहिए कि एक धार्मिक रहनुमा का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको ये लोग मैत्रेय का नाम देते हैं। इनके मुताबिक इनका ये रहनुमा उस वक्त आएगा कि जब इनके धर्म के पिछले बुद्धा यानी गौतम बुद्ध की सारी तालीमात को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा, यानी बुद्ध धर्म का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इसके बाद गौतम बुद्ध के ये जानशीन यानी मैत्रेय हमारे इस दुनिया में आकर एक बार फिर से पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म से रूबरू कराएंगे। बुद्ध धर्म के स्कॉलर्स के मुताबिक हमारे इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक, यानी पूरी दुनिया के इतिहास में 5 बुद्धाओं को जन्म लेना है, जिनमें से 4 बुद्धा जन्म ले चुके हैं। इनके मुताबिक इनके धर्म के जो चौथे बुद्धा थे, उनका जन्म 563 BC के करीब में हुआ था, और ये वही थे कि जिनको आज के दौर में हम सब लोग गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बात करें अब अगर इनके 5वें बुद्धा के बारे में, तो इनके मुताबिक इनका जन्म उस वक्त ही होगा कि जब हमारी पूरी दुनिया से गौतम बुद्ध की तालीमात को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि वो एक बार फिर से इस दुनिया में आकर पूरी दुनिया को गौतम बुद्ध से रूबरू कराएंगे, और इस तरह से एक बार फिर से पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का बोलबाला हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। दुनिया के दूसरे धर्मों और मजहबों की तरह हिंदू धर्म में भी इसी तरह का ही एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोग पिछले हजारों सालों से अपने एक मशहूर देवता यानी विष्णु के 10वें अवतार के जिसको कल्कि के नाम से जाना जाता है, उसका इंतजार कर रहे हैं। हिंदुओं के मुताबिक विष्णु का ये अवतार कलयुग में ज़ाहिर होगा, यानी जब हमारी ये दुनिया बुराइयों से पूरी तरह से भर जाएगी, तब ही विष्णु का ये 10वां अवतार के जिसको कल्कि के नाम से जाना जाता है, वो घोड़े पर बैठकर आकर पूरी दुनिया में मौजूद राक्षसों को ख़त्म कर देगा, यानी बुराइयों को मिटा देगा, और इस तरह से कलयुग ख़त्म हो जाएगा और पूरे दुनिया में एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत होगी। यानी जुल्म और सितम हर तरफ से ख़त्म हो जाएगा और हर जगह सुकून और इंसाफ ही नज़र आएगा। हिंदू धर्म की बहुत सारी किताबों में कल्कि से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ में इससे रिलेटेड निशानियां बयान की गई हैं, तो कुछ में तो पैदा होने की जगह इवन माँ बाप के नाम तक मेंशन हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।